جی ہاں بالکل لگتا ہے ایسا ہے. تو ہم لوگ جو ہیں میرے خیال میں اوریہ صاحب اور میں جب ہم بیٹھتے ہیں ہر ہفتے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو عمران خان کا سونامی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ آفس میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ الیکٹ کریں, کیا جو ہفتہ گزرا ہے کیا اس میں یہ سونامی کا مومنٹم اتنا ہی تگڑا رہا ہے کہ کچھ کمزور ہو گیا ہے؟ اس پہ میرے خیال میں اگر ہم اسیسمنٹ کنسنٹریٹ کریں تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں. دیکھیے میں تو میرے خیال میں عمران خان نے جا کے کل ٹیلی ویژن پہ کہا ہے باجوہ صاحب کے خلاف, انہوں نے خاصے کرٹیکل پوزیشن لیا ہے اگینسٹ جنرل باجوہ. جی جی. اب میں نہیں سمجھتا کہ کرٹیسزم آف باجوہ صاحب میں نہیں سمجھتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرتی ہے, بالکل نہیں. میں خیال ہے وہ سننا نہیں چاہتے ایسی باتیں. اگر بھی صحیح ہو وہ کہتے ہیں چلے گیا آپ بھول جاؤ, مگر اگر عمران خان ایسا ہی چلے اور ان کو if I may say so تھوڑا سا ناخوش رکھے تو ایک اور چیز عمران خان کو خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی پارٹی بغیر اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ سے میرے خیال میں الیکشن نہیں جیتی ہے اب تک پاکستان میں. مانے اگر ان کا ایکٹیو سپورٹ نہیں ہوا تو ایک قسم کا پیسو سپورٹ ہوتا ہے, ریزنیبل گڈ ول ہوتا ہے, مگر اگر وہ بھی نہیں ہے تو میرے خیال میں یہ امپیکٹ کرے گا الیکشن کو, اور یہ امپیکٹ کرے گا مومنٹم آف دا سونامی, نمبر 1. دوسری بات دیکھیے یہ جو الیکٹیبلز ہیں, مثال کے طور پہ میں یہ جو وہ کیا بختیار صاحب کیا وہ تھے وہ ساؤتھ پنجاب کے خسرو بختیار, ہاں وہ پتہ نہیں کدھر غائب ہو گئے, نام و نشانی نہیں ہے ان کا. وہ ایک الیکٹیبلز تھے, اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ الیکٹیبلز جو ہوتے ہیں عموماً ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھا رابطہ ہوتا ہے. اب اگر وہ جو ہیں وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہیں نا, وہ دیکھنا چاہتے ہیں کون سی پارٹی جیتے گی اور پھر وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. تو اگر ان کا بھی ان کے ساتھ تعلقات اچھا نہیں ہو تو دیٹ از آلسو اے سائزبل نمبر جو ان کے ساتھ شاید نہ ہو. مانے اگر انڈیپینڈنٹ نہیں بھی وہ آئیں پھر بھی ان کا he will not be well disposed. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں نے جو سنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی بڑے کافی ملیٹنٹ ہیں. وہ کہتے ہیں ان کو کہ جو تم نے وعدہ کیا پورا کرو, تم نے کہا توڑو الیکشن کو, توڑو اسمبلیوں کو, ڈیزالو کرو, تو اب تمہیں کرنا پڑے گا, اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ پھر ویک ہو جائیں گے. زرداری صاحب آ گئے ہیں لاہور میں, he has parked himself there پیسے سمیت. وہ دیکھ رہے ہیں کون ایم پی ایز ہیں جو شاید نو کانفیڈنس موشن میں ادھر جائیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب میں پی 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 کے لیے میں کچھ الیکشن ڈھونڈوں. تو میرا خیال میں یہ سب چیلنجز ہیں عمران خان کو which I think he should address. تو میرا اپنا خیال یہ ہے بی بی کہ یہ بڑا یہ جو فیکٹرز ہیں اس وقت اس ہفتے میں یہ جو سرفیس کیا ہے نہیں بتا رہے ہیں کہ عمران خان از نیسسریلی گیٹنگ اسٹرانگر. دیکھیے یہ نہیں توڑنا, یہ تو پرویز الہی کے لیے کیا جاتا ہے. جس طریقے سے اس نے دو ڈویژنز بنا دیے, پیسے ریلیز کیا ہے, اپنے لوگوں کو اپنے فیملی سے پیسے ادھر تقسیم ہو رہے ہیں پنجاب میں اور خاص طر ان کے علاقے میں. یہ تو اس لیے کیا جا رہا ہے نا کہ ٹائم کم ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ اپنے سپورٹرز اور ان کو جو نیو سپورٹرز آئیں گے ان کو کچھ تو بتائیں. تو ایکچولی یہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اپنی کنسٹیچوئنسی اور اپنی پارٹی کو بولسٹر کر رہے ہیں, یہ اور کچھ نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس لیے نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں اس کا تھوڑا سا امپیکٹ ہونے دو. اور بھی ان کے 2 پروجیکٹس ہیں جو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. عمران خان کہتا ہے جو کرنا ہے کر لو 20 کے پہلے, اور اس کے بعد میں تو ڈیزالو کروں گا, اور اس کے سپورٹرز بھی یہ کہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں
کہ عمران خان ایک لکی آدمی ہے. وہ کہتے ہیں نا ایک when it's time for a new idea, ایک پاکستان کے الیکٹریٹ کو ایک خواب آیا, ایک نیا آئیڈیا آیا, اور وہ جب آتا ہے تو کچھ اس کی رکاوٹ نہیں ہو سکتی ہے. مگر ہمارا کام ہے تو ایگزامن کر کے دیکھیں کہ کیسے یہ رکاوٹیں پیدا کیے جا سکتے ہیں. دیٹس مائی پوائنٹ. نہیں, یہ بالکل غلط ہے. یہ اگر آئے گی تو عوام سے آئے گا. یہ ڈسٹربنسز اگر ہوں گے تو نیشنل لیول پہ, یہ مانے پبلک لیول پہ ہوگا. ایک اپوزیشن پارٹی خود نہیں کر سکتا ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں جلدی سے, بات سیدھی سادی یہ ہے کہ ہمیں ایک IMF پروگرام چاہیے. ہمیں کیوں چاہیے؟ اس لیے ہماری ریٹنگ ابھی B1 سے CCC ہو گیا ہے. CCC کے مطلب ہے سیریس اینڈ سگنیفیکنٹ رسک آف ڈیفالٹ. تو میں تو کہتا ہوں ڈیفالٹ کر گئے, مگر یہ کہہ رہے ہیں سگنیفیکنٹ رسک آف ڈیفالٹ نمبر 1. تو ہم نے ہر صورت میں IMF پروگرام میں ٹھہرنا ہے. اس لیے وہ ایک گرین لائٹ ہے. وہ گرین لائٹ یہ ہے کہ اگر آپ IMF پروگرام میں ہیں آپ کو قرض مل سکتے ہیں. اب آپ سمجھے کہ کیا چیز ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. بڑی سمپل سی بات ہے نا. ہمیں جتنے اپنے اس کے اندر رہنا ہے, جو ہم کماتے ہیں اس کے اندر خرچ کر کے رہنا ہے. ہمارا ایکسٹرنل کیا ہے, جتنے ہمیں ڈالرز آتے ہیں اس سے زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے, اور تو کچھ نہیں ہے. اٹس لائک اے ہاؤس کیپنگ, یہ ایک ہاؤس وائف کرتی ہے. اب آف کورس اگر آپ ایک گروئنگ اکانومی تھی تو نیکسٹ ایئر آپ زیادہ خرچ سکتے ہیں, اور بیئرنگ ان مائنڈ کہ نیکسٹ ایئر آپ کی آمدنی زیادہ ہوگی, آپ اس سال زیادہ پیسے خرچ سکتے ہیں. مگر آپ ایک گروئنگ اکانومی نہیں ہے, آپ تو بلکہ کم کمائیں گے. تو آپ کو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل آپ کے پیسے کے ساتھ. اچھا تو کیا کریں گے آپ؟ چوک کریں گے امپورٹس. کیسے کریں گے؟ ڈیمانڈ سپریس کریں گے. وہ عموماً کیسے ہوتا ہے؟ انٹرسٹ ریٹس کو رائز کریں گے. دیکھیے آپ کی ایک کشتی ہے, اس میں سوراخ ہیں, پانی آ رہا ہے, آپ نے اس بوٹ کو فلوٹ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو بلاک دوز ہولز. جسی طریقے سے آپ کریں, آپ کو کرنا ضروری ہے. آئل امپورٹس کو کم کریں, آئل یوز کو کم کریں. یہ جو 4 اور 5 SUVs پولیٹیشنز کے پیچھے جانتے ہیں اس کو ختم کریں. بسز کے لیے پیٹرول دیں بٹ ناٹ فار SUVs. تو ریشن کرنا پڑے گا. آپ نے وعدہ کیا ٹیکس ٹو GDP ریشو, آپ یقین کریں 2.5 ملین لوگ ٹیکس دیتے ہیں جب 15 ملین کو دینا چاہیے, 13 ملین کو کم سے کم دینا چاہیے اس ملک میں. وہ نہیں ہو رہا ہے. اب آپ اس معاملے کو سرجیکلی ٹارگٹ کریں. جو آدمی ٹیکس نہیں دے رہا ہے, ریٹیلرز, کھوکا ہو یا سپر مارکیٹ ہو, ڈاکٹر ہو یا ڈینٹسٹ ہو, آپ پکڑے ان کو. اور بڑا آسان طریقہ ہے, آپ کہیں کہ ہر ٹرانزیکشن جو ہے وہ NIC اس کے ساتھ ہونا چاہیے. اچھا, اس لیے کہ اگر NIC ڈکلیئر کرنا پڑے, آپ ایک آرام سے اس کا ٹریل آف ایکسپینڈیچر آپ فالو کرنا چاہتے ہیں, اور آپ دیکھ کے سکتے ہیں کہ اس نے آپ کو سچ بتایا ہے کہ جھوٹ بولا ہے, کہ اس کا ایکسپینڈیچر میچز ہز انکم. اور یہ امیجیٹلی سٹارٹ کریں. مثال کے طور پہ ٹیکس فائلر, اگر آپ نان فائلر ہیں تو فوراً آپ کے پاس اگر آپ کے پاس NIC کارڈ ہے اور بینک اکاؤنٹ ہے, مگر آپ ٹیکس نہیں دیتے ہیں, تو فٹ کر کے اس کو ٹیکس کریں, 15% اس کے اوپر ٹیکس لگا دیں. دیکھیے آپ کو یہ سب کرنا پڑے گا. اگر آپ نہیں کریں گے یو ول پیرش. اور میں معاف کریے, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑے امپورٹنٹ سٹیپس ہیں مگر بڑے تگڑے سٹیپس ہیں. جب بیچارہ مفتاح نے کوشش کی تو سٹرائک ہو گیا, وہ پیچھے ہٹ گیا, بھاگ گیا. اب ایسا ریاکشن ہو سکتا ہے پبلک میں, ایسا ریاکشن بزنس مین میں ہوگا, ریٹیلرز میں ہوگا, اور لوگوں میں, سوسائٹی. مگر آپ کیا کریں گے؟ دب جائیں گے. مثال کے اسٹرکچرل ریفارم کا مطلب ہے کہ 5 اور 10 سال کا ویو لیں. ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ 3 مہینے سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو اچھا, اور کیا سٹیپس لیں گے؟ بٹھائیں گورنمنٹ اور اپوزیشن کو, بٹھائیں اور ان کو کہیں کہ اگری ٹو دا سٹیپس چارٹر آف اکانومی پہ. You have to do these things. یہ آخری وقت آ گیا ہے, نہیں تو آپ بے شک ایمرجنسی میں چلے جائیں, which is martial law.
وہ تو پریزیڈنٹ ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کیوں بچیں گے, یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ کیوں بچے گی. وائی شوڈ وی ریمین ود دیم. پروکلیمیشن آف ایمرجنسی مے بی دے آر ناٹ نیڈیڈ. پھر نیا گورنمنٹ کو اپوائنٹ کر سکتا ہے پریزیڈنٹ. مجھے نہیں پتا, آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن ہے, آپ دیکھ لیں اس میں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ اسٹیپس ہیں. وی ہیو ٹو ٹیک دیز میجرز. ابھی گٹس ہیں, نیشنل گورنمنٹ بنائیں, عمران خان کو بھی لے آئیں.